وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گونچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئے ہیں جوش رحمت پہ، ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے بھی مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بسا دیے ہیں۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے میرے حضور ہو گئے ارے اس کا زمانہ ہو گیا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔
کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ارے کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا شب اسرا دے دلہا امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند طیب طاہر اعلی بارگاہ اندر نہایتی ادب و احترام دنال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی مقدس اعلی بارگاہ اندر عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائے مہینہ ایدہ صدقہ رب ذوالجلال بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی خطا تو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے ہمیشہ حق سچ نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حق تے ہی زندہ رکھے اور حق تے ہی موت عطا فرمائے یہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف جنو ربیع الاول شریف پہ آخ دیو اج او دی پہلی تاریخ ہے اور یہ مہینہ بڑیاں عظمتاں اور بڑیاں ہی شانہ والا مہینہ ہے اس مہینے اندر امام الانبیاء نبیوں دے امام آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری اس مہینے اندر ہے تو جس چیز گل یاد رکھنا جس چیز نو نسبت اللہ والیاں دے نال ہو جائے اگرچہ وہ چیز معمولی ہے لیکن جدو او دی نسبت اچھیاں دے نال ہو جائے وہ بھی اچھی ہو جاندی تو پھر مسلمان سمجھ کہ جے دی نسبت نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جائے او دی کی شان ہونی مہینے دن گھڑی ہر چیز افضل ہے رب دی بنائی ہے لیکن جس مہینے نو جس دن نو جس گھڑی نو
نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوگی او سب گھڑیاں تو او گھڑی افضل اور اعلی ہے او مہینہ سب مہینیاں تو افضل اور اعلی ہے ساڑھے علماء صلحاء محدثین بزرگان دین اولیاء فرماندے نے کہ 27 رمضان المبارک دی رات بڑی افضل اور اعلی ہے اس بنا تے اس مہینے دندر اللہ دا پاک کلام آیا ہے لیکن او دے نالوں ربیع الاول 12 ربیع الاول شریف دا جڑا دن ہے رات ہے او دے نالوں افضل اور اعلی ہے پوچھا گیا حضور کیوں فرمایا کہ 27 رمضان المبارک گنو اللہ دا پاک کلام آیا ہے قرآن آیا ہے لیکن اس مہینے اس دن اس رات اس گھڑی اندر صحب قرآن آیا ہے اگر صحب قرآن تشریف نہ لے آندے تے مینوں تے تینوں قرآن کیویں ملنا سی تو دعا ہے مولا تعالی جل شانو آمد مصطفیٰ دے صدق رب ذوالجلال سنو سبنو دین حقہ دی کامل سمجھ عطا فرمائے دو جماعت المبارک دے اندر علماء حقہ دی اسلام دے نال وفاداری اور علماء سود دی اسلام دے نال غداری یہ عنوان جاری اساری سی پورا نہیں ہو سکیا تھی تو کچھ باقی ایسی وہ آج جناب دے گوش و گزار کرنا ہے باقی انشاءاللہ پھر اس موضوع نو مؤخر کر کے اگلے مہینے لے جاواں گے اگے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان شریف دا مہینہ بھی ہے ویسے تو پورا سال حضور دی شان نو بیان کریے تے ہو ہی نہیں سکتے جس سے محدثین وڈے وڈے امام 100 200 300 جلدن اندر حضور دی شان لکھے تھی وہ بھی عاجز آگئے نے تے میں تے تو سی کڑی شاہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہر امت دے اندر دو قسم دے علماء ہوئے نے علماء حقہ بھی ہوئے نے اور علماء سو بھی ہوئے نے یعنی اسلام دے نال وفاداری کرن والے بھی علماء ہوئے نے اور اسلام دے نال غداری کرن والے بھی ہوئے نے تو جنہ نے اسلام دے نال وفاداری کیتی اج بھی انہاں دے نام اس منبر اور مصلی رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دے نام بول دینے انہاں دے وچوں سر فرست حضور شیخ الاسلام زبدۃ الاسرار سرخیل اولیاء امام الاولیاء پیران بیر دستگیر غوث تمام شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہے نے ہمیشہ آپ نے حکمرانہ نو نہیں ویکھیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا دا سچا دین ویکھیا اور سانو ہی سبق دے کے گئے نے
کہ دنیا نہیں ویکھنی، دنیا دا مال اسباب نہیں ویکھنا، طاقتور طاغوتی حکومتاں نہیں ویکھنیاں، جدو بھی سامنے رکھنا ہے اللہ رسول دا دین سامنے رکھنا ہے۔ جدو اللہ رسول دا دین سامنے رکھو گے قبر بھی روشن ہو جانی ہے تے آخرت بھی روشن تے دنیا بھی روشن ہو جانی ہے۔ بادشاہ نے علماء دے ظلم دے پہاڑ بڑے توڑے نے، لیکن علماء بھی استقامت دا پہاڑ بن گئے رہنے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا نا زمانہ جان دے 1857 دی جنگ آزادی اندر آپ دا نا سر فرست ہے۔ آپ بہت بڑے وڈے امام سن، محدث سن، فقیہ سن۔ آپ نے عربی دے اندر ایسی کتب تحریر فرمائیاں نے نا کہ علماء بغیر لغتوں او کتابوں نہیں سمجھ سکتے جڑے آپ نے بغیر لغتوں لکھیاں نے۔ اور آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں، آپ دا پیچھے خاندان بھی عالم سے۔ باب فرید گنج شکر پاک بدن آلے دے آپ رشتہ دار بھی ہے نہیں، کیونکہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد نے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد شریف نے۔ آپ نے 1857 دی جنگ آزادی فتویٰ تحریر فرمایا کہ انگریز دے نال مسلمانہ دا جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور آپ نے انہوں دے نال پھر کئی علماء نو اپنے نال لا کے انہوں دے نال جہاد کیتا۔ اور انگریزاں نے آپ نے جدو قید کر لیا آپ انگ پھڑے گئے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا اپنے ہی مراندے نے، غدار اپنے ہی بندے نے شروع تو۔ علامہ مولانا غلام مہر علی گولڈوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ میرے علاقے دے بزرگ نے وہ اپنے کتاب مذہب ہے جو بند اندر نقل فرمایا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے میری مخبری کرن آلے نا، دسن آلے انگریز نو میری چغل خوریاں کرن آلے میرے اپنے ہی دو شاگرد سن، جیڑے میرے کو قرآن کریم دی محکمات آیات دے بینات سکھ دے سن، انہاں دے آقام سکھ دے سن۔ انگریزاں نو مخبری کی تھی کہ ساڈا استاد اس وقت فلان جگہ پڑھا رہے ہیں جی، آج بھی کی نام مراد نمگا رمی ہے نا، جڑے استاد نے مخبریاں کر دینے یہ پرانا ہی لگا آندہ ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ فرماندے نے انہوں مخبری کی تھی۔ خیر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو انگریز نے گرفتار کر لیا۔ جدو انگریز نے گرفتار کیتا تو انگریز کہنے لگا علامہ فضل حق خیر آبادی نو فضل حق خیر آبادی ہڈیاں گل گئیاں سن، کالے پانی دے اندر آپ نو سزا دیتی گئی، اوتھے رکھیا گیا، ہڈیاں گل گئیاں، ماس جڑا سی جسم تو ہاتھ لاندے سن تے اتر جاندا سی۔ آخری وقت جدو انگریز آیا تے کہنے لگا علامہ فضل حق خیر آبادی صرف اینا ہی کہہ دے اے جڑا فتوی میں نہیں دیتا، میرے نال دا کوئی اور فضل حق خیر آبادی ہندوستان دے اندر ہونا ہے جن نے اے فتوی دیتا ہے کہ انگریز دے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، لیکن قربان جاواں اج دا یا ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہیں کہنا سی
سی گال صحیح ہے چلو آخری وقت دا جان بچاواں لیکن نہ مسلمان قربان جاواں. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا او بے ایمانا او حرام خورا تیرے خلاف فتوی جہاد میں ہی دیتا ہے. آج بھی برملا میں کہہ رہا ہوں میں دیتا ہے. کل تختہ دار سولی تے بھی میں آکھاں گا تیرے سور دے خلاف جہاد کرنا مسلمانہ دا فرض ہے فرض عظیم ہے. مسلمان جان تو دیتی ہے لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ بدلے نہیں. علامہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ تعالی بہت بڑے بڑے امام نے آپ دی کتاب المبسوط فقہ حنفی دی بڑی بڑی کتاب ہے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ تعالی دی المبسوط کتاب ہے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ تعالی نے وقت دے بادشاہ دے نال ٹکر جدو لئیے بادشاہ نے آپ نو کوئن اندر سٹایا ہے. او دو بادشاہاں دی جڑیاں جیلہ ہوندیاں سن او کوئن ہوندے سن کوئن سٹایا ہے. فرمایا علامہ سرخسی بادشاہ کہنے لگا علامہ سرخسی بدل جا آج بھی موقع ہی بدل جا. لیکن آپ نے بدلے نہیں. آپ نے فرمایا جو کہہ چھڑے ہے ساڑھے امام بدلے نہیں. جانا دیتیاں نے سلامہ کٹیاں نے لیکن بالکل بدلے نہیں. سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ تعالی اسے جنگ آزادی دے نال سن. انگریز نے آپ دے جسم تے استریاں پھیریاں نمک تے مرچاں بر چھڑیاں. تو جان دیو کہ انسان دے جسم تے زخم ہوئے نمک تے مرچاں چھٹیاں جان سٹیاں جان انسان دے جسم تے کی بیدہ ہے کی بیدہ ہے. مسلمان دس استری گرم پھیری زخم جدو ہویا نمک مرچاں تھوڑیاں گئیاں ہوتے سٹیاں گئیاں. انہوں نے کہا بابا صبح ہی توبہ کر جائے گا بابا صبح ہی توبہ کر جائے گا. جدو انگریز صبح جدو آیا انہوں نے کہا بابا جی تختہ دار جانا ہے آپ انج چل لے. میں کہا بابا رات نہیں سر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی. سرکار علیہ السلام نے آگے پوچھا. سرکار نے فرمایا سید کفایت اللہ آپ سید زادے سن ہاشمی خاندان سے حضور دا خاندان سے. فرمایا کفایت اللہ کافی پریشان تو نہیں ہویا. ارے کیتی سونے پہلا بھویں ایسا لیکن ہون نہیں ہے ہون نہیں. صبح انگریز آپ نو تختن دار پھانسی طرف لے گیا. انگریز کہنے لگا کوئی تواڈی آخری وصیت جب انسان نو پھانسی طرف لے جان دے نا تو پھر کوئی بھی ہوئے پوچھ دے نے کوئی آخری تواڈی وصیت کوئی ہوئے دے دستو پھر ہر بندہ دس دے. تو علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا بھی اور کوئی آخری خواہش نہیں ایک ہی ہے قلم دوات تے کاغذ چاہیے. جدو انگریز نے آپ نو قلم دوات کاغذ دیتا تو تازی حضور دی ناد لکھی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پس رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے گا. جو پڑھے گا خیر الانام پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن محفوظ رہ جائے گا. فرمایا یہ آخری خواہش ہے. ساڑھے علماء تختہ دار پھانسی طرف جاندے ہویا اسلام دے نال غداری نہیں کیتی وفاداری کیتی ہے. مولانا سید سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تعالی ایک بہت بڑے بڑے بزرگ ہوئے نے. مسلمان جدو اسلام دے نال وفاداری کرو نا وفاداری کرو تے تواڈی وفاداری دی گواہی جانور بھی دیندے نے.
سن مسلمان ایویں اسی دائیں بائیں ٹر پنے او جی ادھر چلے اسی ادھر چلے اسی ادھر کیوں جائیے ساڈے مسلک دے اندر ایڈے وڈے علماء سید ہاشمی خاندان قریشی خاندان داتا علی حجویری ورگے علامہ فضل حق خیر آبادی ورگے اللہ حضرت فاضل بریلوی ورگے پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی ورگے بڑے 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 امام مجدد محدث بہنے ایسا ایویں دائیں بائیں منہ مارن ٹر جائیے یار افسوس نہیں سن پیر سید سراج الحق آپ سید زادے سن پیر سید سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ انگریز دے دور دندر بیت المال دے اندر بڑے بڑے افیسر سن یعنی ملازمت کردے سن تو یاد رکھنا جدو بڑا نگران سربراہ جڑا بڑا ہوندہ ہے جدو ایماندار ہوئے نا ایماندار جدو ہوئے تو تھلڑا جڑا عملہ ہوندہ ہو دی کوشش ہوندی ہے یا انہوں حرام کھوائیے نہیں تو پھر دعا منگ دینے یا جھوٹیاں توم تلاگے تاکہ ادا تبادلہ ہوئے نہ آپ حرام کھاندہ بے نہ سانو کھان دیں دائی ان جائے نا تو علامہ پیر سید سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ انگریز دور دندر بیت المال دے بہت بڑے بڑے نگران جنہوں آج افیسر تو سیاخ دیو او حسن تھلڑے طبقے آلہ نے تو مدلائی کہ قبلہ شاہ صاحب نے مال دندر ایرہ پھیری کی تھی گڑبڑ کی تھا جج انگریز ایسے وکیل ہندو سن اس وقت آپ نو رکا پہنچیا کہ فلاں وقت عدالت پہنچو سید سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ ادھوں ہون تا گڑیاں نے نا ان تا پروٹوکول نال جان دینے کیونکہ حضور دی غریب امت دا مال ہے نا انہوں نے کڑی امت دی ٹومہ ویجیاں نے گھوڑی دے سوار ہو کے ادھو لوگ جان دے سن علامہ سید سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ تعالی گھوڑی تے بیٹھے سوار ہوئے عدالت اندر جا پہنچے جج دے کمرے دے نالی اپنی جا کے گھوڑی بنی اگر سید ذاتے سن دے غیرت مند سن کو ہم تھوڑے سن سمجھائی کہ نہیں آ رہی فرمایا اللہ رسول کو ڈرنا لے ایسا کسے کو ڈرے جتھے اپنی جا کے اتھے گھوڑی کھڑی کی تھی جدو جا کے گھوڑی کھڑی کی تھی انگریز نے کہنے لگے ہاں بھائی بلایا ہی سید ذاتے نے بلایا کس مقصد واسطے بلایا ہے اور جج جلدی بول ان جدنا جا کے بولے جج جلدی بول کس واسطے بلایا آل نبی نو چھتی دس انہوں جج کمبے اگر اندر خون رسول سی مولا علی دی اولاد سی خون رسول سی اور پھر غیرت مند سید سی آجدہ نہیں کہ ہر یزیدی دے بوئے تے جا کے بین آلا نا قاضی محمد عربی دے ٹکڑا تے پلن والے ایسی ہیں جیسے ظالمہ کس واسطے میں نے بلایا ہی آل نبی نو کس واسطے بلایا ہی جو سید سراج الحق صابری چشتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پہنچے انہوں نے کہا میں نے تیرے تک درخواست پہنچی ہے تو ساڑھے بیت المال دا وڈا تینو نگران بنایا ہے تو مال دندر ہیرا پھیری کیتی ہے خورد برد کیتا ہے فرمایا جاجا اے دس جاج کہنے لگا اپنی صفائی پیش کر اس گلتے سید سراج الحق رحمت اللہ فرمان لگے اور ظالمہ اے دس اپنی صفائی میں پیش کراں کہ میری گھوڑی پیش کرے ایدی صفائی میں پیش کراں یا میری گھوڑی پیش کرے سوڑا مسلمانہ ساڑھے وڈے ایسے سن آئیدہ جیڑا چوڑا وقت دے یزید دے دربار جا کے بوے دین دے نال غداری کرے بے غیرتی کرے دین دے نال بے وفائی کرے ساڑھا وہ امام نہیں وہ غدار ہے دین رسول کا بھی غدار ہے حضور کی امت کا بھی وہ غدار ہے
ساڈے امام سن جج نو للکار کے آکھیا فرمایا ججا بس اپنی صفائی میں پیش کرا کہ میری گھوڑی پیش کرے ہندو وکیل سن جج انگریز سی بڑا پریشان ہویا کہنے لگا شاہ جی آج تک تے ہی سن دے آئے ہیں لوگاں دی صفائی لوگوں کو لئی جاندی ہے جیڑا بھی عدالت جاندہ ہے انہیں صفائی میں پیش کرا یا میرے محلے دار پیش کرن یا میرے بھائی کرے گا یا میرا فلاں رشتہ دار میری صفائی پیش کرے گا یا میرا فلاں عملے دا فلاں شخص پیش کرے گا شاہ جی تسی ایک کڑی گل کی دیئے فرمایا جج زیادہ بک بک نہ کر اے دس میں تینوں جو پوچھے ہے وہ دا جواب دے اس دی صفائی میں پیش کرا یا میری گھوڑی پیش کرے وکیل کہنے لگے جج نو کہ شاہ نو کہو تیری صفائی تیری گھوڑی پیش کرے انہاں کہا سی میں عجیب تماشا ویکھیے کہ گھوڑی بھی بلا بول دیئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے حکم دیتا اپنے غلام نو جا بارو گھوڑی کھول کے لیا گھوڑی کھول کے لیا دی جاجے دے کمرے شاہ واڑی کھڑا کر دیتا ہوتے گھوڑی نو فرمایا جاج اے تو کسے شخص نو بھیج بغیر مالک دی اجازت تو کسے دا چارہ وڈ کے لے آوے جڑا جانوروں پاندے نے بغیر اجازت تو پوچھنا نہیں وڈ کے لے آوے وڈ کے جو لے آندہ گیا فرمایا شاہ جی بانا شاہ جی نے کہنے لگے شاہ جی باؤ شاہ صاحب نے فرمایا آپ بھی باؤ جدو بایا تے گھوڑی نے چارہ نہیں کھاتا گھوڑی نے ہندو وکیل سن جج نے کہنے لگے ججا شاہ بڑے تیز نے گھوڑی گھروں رجا کے لے آئے نے فرمایا اچھا فرمایا جس بندے دا چارہ وڈ کے لے آندہ نا انہوں بلا کے لے آؤ انہوں جدو بلایا گیا کہ بلا شاہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ میاں تیری فصل دے وچوں تیری کھیتی دے وچوں چارہ وڈے ہے بغیر اجازت تو وڈ کے لے آندہ ہے ہون تو معاف کرنا ہی تاں ٹھیک ہے یہ تے پیسے لینے تے تاں پیسے لے لیں انہوں جج نے سارا پہلا واقعہ جج نے دس چھڑے سے انہوں نے کہا میں بھی تماشا ویکھاں انہوں نے کہا بھی میں شاہ جی میں جڑا شٹالا وڈ کے لے آندہ گیا ہے اے میں اجازت دینا تو ساں اپنی گھوڑی نو کھواؤ میں معاف کی تھا اس ویلے گھوڑی نو چارہ جو دو پایا تو گھوڑی کھان لگے بھی تو شاہ صاحب نے فرمایا جج جی جیندہ جانور حرام نہیں کھاندہ میں حرام کھانا سی جس گھوڑی تھے میں سفر کرنا میری گھوڑی بے زبان ہے میرے نار رہ کے نار رہندی جے دی گھوڑی حرام نہیں کھاندی مالک نے حرام کھانا سی جج نے جدو ویکھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہنے لگا ایسے مسلمان ہوندے نہیں یار جڑے آپ انہاں دے جانور بھی حرام نہیں کھاندے مسلمان میں تے تو انہاں دے وارث ہیں اج دا مسلمان کلمہ بھی حضور دا پڑھے نمازاں بھی پڑھے روزے بھی رکھے حرام بھی کھائے مسلمان دس کدی مسلمان نہیں ہے رشوت بھی کھائے سود بھی کھائے پھر آکھے میں مسلمان ساڑھے مسلمان ایک ایسے اسلاف سن خود بھکھے رہنا گوارا کیتا لیکن آرام نہیں کھاتا غیران دے اگے جھکے نہیں غیران دے اگے جھکے نہیں ڈکے نہیں ٹکیاں دی خاطر نانا شیر تا قربان کیتا ہے لیکن وکے مولانا عنایت اللہ ککوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بقد بادشاہ بقد عالم سن دے جید عالم دین سن لیکن بادشاہ دے اگے جھکے
نہیں جا جاساں جھک جائیے ساڈے شیخ الاسلام عبدالسلام امام عز الدین السلام آخدے نے کئی دفعہ بادشاہ دے نال ٹکر لئی دے بادشاہ نے آپ نو ملک بدر کی تھا تے لوگ کہنے لگے حضور دفع کرو فرمایا نا بادشاہ دے نال ٹکر لئی دے اکھاں پا کے گل کی دیاں فرمایا نا آج بھی انہاں دے مزار دے جاؤ نا تے انہاں دا لقب آج بھی انہاں دے مزار دے لکھیا سلطان العلماء سلطان علماء کیوں لکھیا گیا سی قرآن حدیث سے عمل کرنے والے سن رزق حلال کھان والے سن حرام نہیں کھان والے سن مسلمان آج میرا تے تیرا کی حال بن گیا ہے اساں حرام حلال دے اندر ساڈی تمیز ہی نہیں رہی بلکہ جیڑا روکے اساں او دے خلاف ہو جانے ہیں اساں او دے خلاف ہو جانے ہیں آج حال ویخ مسلمانہ کی بنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے ہی دین دی خاطر اپنا ملک اولاد وطن مال جان ہر شے چھڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو وار چھڑی سی کوئی آکے کتھے دفن ہویا ہے کوئی کتھے دفن ہویا ہے کوئی کتھے دفن ہویا ہے دین دی خاطر ہی نا او دین اج اساں دی قدر ہی نہیں دین اسلام اجنبی ہو گیا ہے اساں دین نو جویں جان دے ہی نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے والی دی شان تاریخ مدینہ دمشق کے اندر نقل فرمایا امام ابن اساکر نے اے دے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ بہت بڑے بڑے صحابی رسول نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جدو تک اللہ تعالیٰ جل شانہ دی کتاب تے عمل کرنالنوں ٹھہرایا جائے گا ادا مذاق اڑایا جائے گا بلکہ بحث توہین سمجھا جائے گا آج دیکھو نا کوئی بندہ اپنی دھی بہن دی شادی کردہ ہے تو قرآن حدیث دے مطابق اگر کردہ ہے ان لوگ آر سمجھنے ہیں کہ یار انج لگتا ہے جی میں فوت کی دا ختم دے وایا ہی انج نہیں وہ انج ہے نا رشتہ دار بھی آخر وہ چھاڑے یار کدھر چلا گیا مولویاں لے پاسے خوشی کوئی نیت نیت داندی ہے کوئی ڈھول باجے لیا کوئی بین باجے لیا کوئی خسرے لیا کوئی کنجر لیا کوئی فلانی شاہ لیا کوئی اتو ملنگ لیا شادی کر تے قرآن حدیث نے مطابق جے شادی کیتی جاوے تے لوگ انہوں بات سے آر سمجھیں حضور نے فرمایا وقت آئے گا قرآن دے اللہ تعالیٰ جل شانہ دی کتاب دے جڑا عمل کرے گا آر ٹھہرایا جائے گا بلکہ ادا مذاق اڑایا جائے گا آج اڑانے ہیں کہ نہیں اڑاندے سچ سچ دسنا سچ سچ دس مسلمان انج ہے کہ نہیں ہے اڑانے ہیں کہ نہیں پھر کوئی مولوی حق بیانی جگہ رہنا دینا کوئی اور گلہ کر پتے سے نوں لگے ہیں ظالمہ حدیث دا انکار کیتا ہی مردی ویکھے کلمہ نصیب ہمیں نہ ہوگی اگے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اسلام اجنبی ہو جائے گا آج ہویا پہ ہے کہ نہیں مسلمانہ سچ سچ دس دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس ہویا پہ اساں اسلام نو کوئی جاننے نا جیڑا اسلام دی گل چے کرے سن مولوی صاحبہ اپنے کولو مسئلہ رکھ بڑا مولوی آیا ہے او ظالمہ کی شریعت مولوی دی نہیں شریعت پیر دی نہیں شریعت رسول اللہ دی ہے شریعت رسول اللہ دی ہے حضور نے فرمایا اسلام اجنبی ہو جائے گا جی میں اساں کوئی اجنبی افراد لنگ رہے تھے کدے سلام کیتا ہے
اساں اسلام نو اجنبی سمجھنے ہیں، اسلام دے احکامات تے عمل نہیں کرنے بولتے نہیں دے ہو کرنے ہیں بالکل نہیں کرتے۔ اسلام اجنبی ہے نا کہ اسلام سانو نہیں جاندا، اساں اسلام نو نہیں جان دے۔ مسلمان جے اساں اسلام نو جان دی ہوندے تے اسلام دے ہر اصول، ہر جز، ہر حکم تے عمل کرنا سی۔ ساڑھے اجل اسلاف دا نا جو زندہ ہے منبر رسول تے جے بولنا ہے، انہوں نے اسلام نو اج نبی نہیں سمجھا بلکہ اسلام تے عمل کیتا ہے، اسلام نو اپنے تن تے نافذ کیتا ہے۔ جو تو نافذ کیتا ہے پھر اسلام نے کیا ہے، لے پھر سجنا جے تو میرے اصول ضوابط قاعدے دے مطابق عمل کیتا ہی، لوگ تیرے خاندان والے دنیا تو چلے جان گے، تیرے رشتہ دار چلے جان گے، محلے دار چلے جان گے، لیکن قیامت تک جڑے لوگ آن گے منبر تے بیٹھ گے، گلی دے اندر چلن گے، اپنے گھران دے اندر ہون گے، تیرا نا اونا دی زبان چو جاری کران گا۔ بابا فرید گنج شکر نو کنے 100 سال ہو گئے نے گئے نو، بچہ جاندہ ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، آخ دے ہو کہ نہیں؟ بول دے نہیں دے آخ دے ہو۔ اور جڑا منکر ہے، جڑا آخ دے داتا صرف اللہ ہے، ویخ رب ذوالجلال نے انہاں منوساں دی زبان دے وچوں بھی داتا دا ذکر کرایا ہے۔ جنہوں بچھو کدھر چلے ہیں، میں نہیں داتا دربار گلو چلے ہیں، دے ظالمہ داتا دا ایک سی تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ رب نے زبان جو کڑایا، کڑ ظالمہ کڑ، اسلام نے کڑایا ہے کڑ۔ وہ جڑا منکر رکشے چلاندے نے، جڑا ہم داتا کو نہیں مانتے، انہوں نے ظالم انہوں پوچھ جو سواری بہانا دے کی آخنا ہے، آواز نہیں لاندہ داتا صاحب کنے جانا ہے، تو زبان تے نہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ایک کنے جاری کروایا ہے؟ اسلام نے جاری کروایا ہے۔ بول دے نہیں جے، اسلام کے ساتھ جب انسان وفاداری کرتا ہے، اسلام بھی پھر مرنے کے بعد وفاداری کرتا ہے۔ آج دیکھ 1000 سال داتا صاحب دنیا تو گئے نو ہو گئے نے، لیکن کوئی منٹ سیکنڈ ایسا نہیں کہ دادی چوک کھڑتے قرآن نہ پڑھیا جاندہ ہوئے، نعت نہ پڑھی جاندی ہوئے۔ مسلمان کی وجہ ہے ساڑھے امامہ نے، اسلاف نے قرآن دے نال، اسلام دے نال وفاداری کیتی ہے، پھر اسلام نے بھی انج وفاداری کیتی ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کہ قرآن نہ پڑھیا جاندہ ہوئے۔ منکر بھی کہتا ہے داتا صاحب دا عرص دے جانا دے بیجو، ظالمہ تیرا ٹکر بھی داتا جی وندو جلدہ پہ ہے۔ آج اسلام اجنبی ہے۔ اگر میرے آقا اسلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، سچ دسنا آج علم اٹھ جائے گا نہیں، جہلا عام ہو گئے نے، علماء حقہ اٹھ رہے نے، انج نہیں علماء حقہ جا رہے نے، جنہ 4 سکول دیاں کتاباں انگریزی فرنگی دی تعلیم پڑھی ہے، وہ آج وقت دے امام نے جی۔ ساڑھی قوم کسے کہانیاں سنن دی بادشاہ آئے ہوں دی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، راتی مران آسی آیا سی کیا سور ماری ہے، ظالمہ کوئی سمجھی آئی ہے؟ نہیں سمجھتا کوئی نہیں آئی، بس سور بڑی آئی پھٹے موں۔ وہ بیان ہوندہ ہے کہ سمجھ آوے، کوئی مسئلہ دا پتہ چلے، سور دا کنجر دی بتھیری، سور دا کی رونا مات۔ جس قوم دا مجدد الفسانی عمران آسی تو ڈوگر ورگے ہون، اس قوم دا کی رونا روئیے۔ کدے امام احمد رضا ورگے مجدد ہوندے سن، کدے میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ تعالی ورگے مجدد ہوندے سن، آج عمران آسی تو ڈوگر ورگا نہ اس قوم دا مجدد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اسلام اجنبی ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اٹھے اب ہے اور علم اٹھے تے ماسٹر سکولنا چل لگے ہے، مولوی ممبر جمنڈے نہ لگے ہے۔ میں گال کر نہیں سچی بھاگ کسان گسا لگ دے تو لگے،
بچیاں نال زیادتی ہوندیاں نے کہ نہیں؟ بول مسلمان، فرنگی دی تعلیم ہے نا۔ اچھا ہر جانور اپنی مادی دی غیرت ہے، ایک سور واحد جانور ہے جہدے جان دی مادی دی غیرت ہی نہیں ہے۔ ہر جانور جیڑا بھی ہے نا وہ اپنے مادی دی غیرت ہے، لیکن سور ایک واحد جانور ہے جہدے مادی دی غیرت نہیں۔ تو جی میں اساں ساڑھے نزدیک بکرا ذرا طاقتور کھانے ہیں کہ کوئی نہیں کھاندے؟ کھانے ہیں۔ اور ان تو کتے شتے بھی کھوائی جاندے، پہلی ہم نے بکرا سمجھ گئی۔ تو انج ہی انگریز جڑا کافر جڑا ہے وہ سور پال ہے، تو جڑا ہے ہی این نجس، جدے مادی دی غیرت نہیں، جڑا او کھائے گا تے جڑا او دی تعلیم پڑھے گا تے اگے غیرت آنی۔ خیر وقت تھوڑا ہے، حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، زمانہ بڑا ہو جائے گا، انساناں دی عمرہ کم ہو جان گیا۔ ہون ہے نے پہلا 80 سال دی عمر دے اندر انسان بالغ ہوندا سی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان شریف دے اندر نقل فرمائے۔ کنی عمر ہے؟ ہون 60 سال دا اگے ہی رڑا ہوندا ہے، انج نہیں۔ 80 سال دی عمر ہے انسان کی ہوندا سی، تے جیڑا کوئی فوت ہوندا سی چھوٹی عمر دا، وہ 2.5 سال جی عمر ہوندے ساندا یا بچہ فوت ہو گئے۔ کون؟ پہلے من 250 سال دی عمر آندے سن بال فوت ہو گئے۔ ہون جی دی 250 سال عمر آندے نے کیا بات ہے یار، بلے بلے۔ جی دی 100 ہی ہو جائے آندے نے یار بڑی عمر بھائی، انج آکھدے ہو؟ کوئی گل دی سمجھ آندی پئی کوئی نہ؟ ہاں یہ حدیث یاد رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انساناں دی عمرہ کم ہو جان گیاں، مہینے جڑے سال مہینہ تے مہینے دن انج ہوئے پہ جے پتہ ہی کوئی نہ چلتا۔ فرمایا غلہ اندر بے برکتی رونما ہو جائے گی۔ آج بے برکتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پہلا ایک گھر دا افراد کماندہ سی تے ٹبر بندیاں دا بہ کے کھمدا سی، ہن ٹبر کمائے تے پھر بھی گھر پوری نہ آئے۔ امیاں انج ہے، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد عام ہوسن، ہن انج ہے 9 ساس دی نہیں بندی، جس گھر وچ 9 تے ساس کم جاوے پھس انج ہے۔ ہن دعا منگنے ہیں، اگلی دعا منگ دی ہے 9 مرے یا ساس۔ گھر گھر ہے، علم صدوری دا نتیجہ مسلمان، علم صدوری دا نتیجہ ہے۔ سوچ کیڑے چکرہ دے توں پہ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا رزق دے اندر بے برکتی آ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اٹھی پئی ہے کہ کوئی نہ؟ جھوٹ نہیں مارنا، مسجد بیٹھی ہو سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ کے مسلمان سچ سچ دس۔ انج ہے اگے فرمایا امین دار جڑے دیان امانت دار اچھے نیک لوگ ہونگے، انہوں جھوٹا تے جھوٹیاں نو سچا سمجھا جائے گا۔ ایا عدالت جے کیس لگے تے وکیل جڑے ہوندے نے او سچے نو جھوٹا تے جھوٹے نو سچا کر دیندے نے۔ جے دے بارے اکبر بولے ہیں، میرے نال بھا ناراض نہیں ہونا، اکبر الآبادی جنہوں لسان العصر آکھ دیو، جنہوں لسان العصر آکھ دیو، یعنی تمام زمانے دی زبانہ نو جانن والا، وہ آکھ دینے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ کی ہو گئے؟ کننے آکھے ہے؟ بابا اکبر بولے ہیں، اکبر الآبادی۔ میں نہیں آکھیا، میں تا مڑا بندہ۔ اندھے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب
انہیں کہا چلو اگے کلا تھا بڑا باہر چکے ہوئے سی بتھیرا ہن اولاد ہو گئی بچے جوان ہو گئے نے کام سام سم لے ایک دن شیطان بیٹھا نا لات تے لات رکھ انہیں کہا جی تہاڈا کام تے جانا انہیں کہا بال بتھیرے ہو گئے نے وہ کام انہوں نے سپرد کیتا ہے ہن ذرا انہیں کہا تساں ساہ کر لو حضور نے فرمایا حرج عام ہو جائے گا پوچھا یا رسول اللہ حرج کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل و غارت مسلمان نو قتل کرے گا ان ہے جے بھائی نو مرلے دے پیچھے قتل کر رہے ہیں کوئی جنانی دے پیچھے قتل کر رہے ہیں کوئی بڑھی دے یعنی کسی دے نال عشق لڑ گیا او دی بھی اوہی فرنڈ بوائے دے او دی بھی اوہی دے او دے مگر ڈڑل ان جائے کہ نہیں حدیث سنا رہے ہیں اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھیاں عمارتاں تعمیر کر کے لوگ فخر کرنگے نماز روزے دے نیڑے کوئی نہیں جانا عمارت اچھی بنا کے تو بلا کے کہنے گے آؤ جی بڑی سونی عمارت بنائی ہے ظالمہ ہے جرانے نصیب پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا نماز پڑھ کے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر کے لوگاں نو دین تے لا کے تے پھر آخدا کہ یار ویکھو لوگاں نو دین تے لایا دعا کرو اللہ مینوں بھی کامیابی دے وے تے انہاں بھی دے وے اس بات سے دساں جانا کوئی نہیں عمارتاں اچھیاں بنا کے اسی فخر کر رہے ہیں عجب کر دیں میں کہ نہیں جڑے بکریاں چارن آلے سن جاج انہاں کول 4 پیسے آ گئے نے جو زمیناں نو ریٹ پہ گئے نے لگ گئے نے آج وہ بھی اچھیاں عمارتاں بنا کے فخر کر رہے ہیں پیچھے پیو دادے نو اسی بھول گئے ہیں ساڈے پیو دادے بھویں مرچاں دے نال روٹی کھاندے ہون ایک ٹائم دی لبدی ہوے تے بھویں نہ لبدی ہوے لیکن ہن پوچھ لو کہ ہن جناب اساں سردار تے لمبردار تو ساڑھی آکڑ ہی نہیں مکدی یہ نبی علیہ السلام پہلا فرما کے گئے نے اگے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا صاحب اولاد عورتاں غم تے پریشانی دا شکار ہونگیاں صاحب اولاد عورتاں غم تے پریشانی دا شکار ہونگیاں آج ہے نے کہ نہیں تو آڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے میں نے آکھے کہ میری گھر والی میری اولاد دی وجہ تو پریشان نہیں نبی علیہ السلام نے 1450 سال مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا سی ہے کہ نہیں سچ دس مسلمان پریشان ہے کہ نہیں کسی دی اولاد کم نہیں کر دی ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد چوری کر دی ہے ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد زانی ہے ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد سود خور بن گئی ہے ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد بے نمازی بن گئی ہے ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد جیڑی ہے او بندماش تے غنڈہ گردی چھا گئی ہے تاں پریشان ہے کسی دی اولاد مسجد مدرسہ دے نجائز قبضہ کرنے دے چکریں چ بہ گئی ہے ماں تاں پریشان ہے کسی دی اولاد نجائز لوگاں دیا زمینہ تے قبضہ کر دیئے ماں تاں فقہ فرماندے نے پریشان ہے کسی دی اولاد ماں باپ نو کھانا دے کے راضی نہیں کسی دی اولاد نے اپنے ماں باپ نو گھروں کڑے ہے تا ماں باپ پریشان نے ہے نے مسلمان سچ دس دل تے ہتھ رکھ کے ہے نے پریشان کے نہیں کسی دی اولاد کم نہیں کرتی ماں تا پریشان ہے وہ ہے کہ نہیں ہے یہ حدیث رسول پیش کر رہا ہوں حضور دا فرمان ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں لگتا ہے بگی گل ہے لیکن ایسا منافقت پھر بھی کی تھی ہے حضور کا فرمان چھوڑ کر سیاستدانوں کی بات مانتے ہیں حضور نے فرمایا 5 وقت نماز جماعت نہ پڑھو ایسا کوئی نہیں پڑھتے جلسہ ہوئے سیاسی پارٹی دا جھوٹیاں دے کوڑاں دے سرداراں دا ٹائم نال فرنٹ سیٹ دے جا باننے تے پھر یار دوستاں یار تیرا تعلق ہے ان کے میری سیٹ ذرا فرنٹ رکھے آگے تاکہ میں جھوٹ پہنا جا کے سنا
تے دین سنو واسطے ساڈے کول یار ٹائم ہی نہیں، افسوس نہیں۔ تو حضور نے فرمایا سی نا کہ اسلام اج نبی ہو جائے گا، اج ہویا پہ کہ نہیں؟ اسا اسلام دے نیڑوں نہیں لنگدے، ساڈے گھراں دے اندر اسلام نہیں ہے۔ اگر میرے آقا اسلام نے فرمایا بے اولاد جڑے ہون گے وہ خوش ہون گے۔ پوچھیا فوق اگلو خوش، فرمایا خوش تاں ہون گے بے ایک پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، باقی آ جڑیاں مصیبتاں ہور گل پیاں نے اے تے کوئی نہیں نا، نانو ہک ہی پریشانی بے ہے ہی کوئی نہیں۔ تے جنہاں دی ہے انہاں نو ہزاراں غم گھیر کے کھلوتے نے، انج ہے۔ اگر میرے آقا اسلام نے فرمایا ظلم عام ہو جائے گا، ہن ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم کا دور ہے یا عمر کا دور ہے؟ بتاؤ پکی گل ہے؟ پھر جملے پر توجہ کرو، یہ ظلم کا دور ہے یا عمر کا دور ہے؟ کس کا؟ اونچی بولو، یہ ظلم کا دور یا عمر کا دور؟ یہ ظلم کا دور ہے، عمر کا دور نہیں، عمر کا دور نہیں، یہ ظلم کا دور ہے، یہ غنڈہ غردی بے غیرتی بے شرمی کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد عام ہو جائے گا، لالچ عام ہو جائے گا۔ لالچ ہے کہ نہیں ہے؟ لالچ ہے تو اپنا ملک چھڑ کے دوسرے ملک جانے ہیں۔ کہتے دین واسطے بھی لالچ کیتا ہے کہ یار 5 پڑھیاں نے تو تہجد بھی جا کے مسجد جی پڑھنی ہے۔ دین تو بیزار ہے نا۔ مسجد جو محفل ہوئے نا، مسجد محفل ہوئے اعلان کیتا جائے کہ یارہ جو محفل ہے تو جیڑے نمازی پکے نماز پڑھ دے نا، عشاء دی نماز وہ بھی کوئی نہیں پڑھنا مندے، جے پوچھ لو تے وہ آخر نے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ظالمہ جھوٹ مارنے موت قبول ہے، 2 گھنٹہ دی محفل قبول نہیں سی تے موت کی تھے قبول ہے؟ بولو انج ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد محفل ہوئے، جلسہ ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، اسا وقت نہ رانے کوئی نہیں۔ فجر دی نماز ساڈا اپنا، میں اپنے محلے دی گل کرنا، ایڈا بڑا محلہ ہے، آج ربیع الاول شریف دا چند چڑھے ہے تے صبح اسی گینویں 10 نمازی ساں۔ کس چیز دی مسلمانی ہے؟ ساڑھے 10 مسلمانہ گھر گھر دا جا کے دروازہ کھڑکا کے پوچھ، ہر نے ہی کہنا ہے الحمدللہ مولوی صاحب ہم مسلمان ہیں۔ بتا مسلمان کس چیز کی مسلمانی ہے؟ اقبال پوچھتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ قلندر بولتا ہے، وہ کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایڈا وڈا محلہ ربیع الاول شریف دا چل چڑھے ہے، 10 افراد اساں صرف سلام پڑھنا لے ایسا۔ تے جس بندے نے تو تانوں کسی نو کھڑا کر کے پوچھ لینا، تو نہ کہنا غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مولوی صاحب اساں بھی حضور دے غلام ہیں، چوری کھان والے، چوری کھان والے۔ افسوس نہیں یار، جیڑی قوم آکھے اساں حضور دے غلام ہیں، جیڑا بندہ کسے دا غلام ہوندا ہے اپنے آقا دے ماتحت چلدا ہے، انج نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جیڑا غلام آقا دی ٹھنڈک ہی چھڑ دے وے، ان نے اپنے آقا دے نال وفاداری کی تھی یا منافقت کی تھی؟ یہ دسو۔ میریاں گلہ نصیحت نمود ہوندیاں لیکن کوڑی ہوندیاں لیکن سچیاں ہوندیاں نے، گل دے توجہ رکھی۔ میں ذہن اپنے پچھلے اسلافوں کا حالہ رکھنا، میرے جو چاہ پڑوسی میں کدے نہیں کی تھی، رشتہ داراں جے بیٹھا ہوا یا کتھے ہی بیٹھا ہوا، جا کے میری عادت پوچھ لیں پیچھے جا کے بھی گل بس سچی اور ٹھوس کرنے، کوئی بیٹھا ہوئے میرے والد گرامی بھی سامنے بیٹھے تو میں انہوں نے بھی گل سچی کرنا،
کئی دفعہ کہنا کہ ابا جی واجب الاحترام ہو عزت تہاڈی بڑی ہے تساں مینوں پڑھایا ہے لیکن اے گل انج نہیں ابا جی اے گل انج دسو مسلمان لالچ دنیا دا دین دا ساڈے اندروں لالچ مک گیا انج نہیں فرمایا لالچ دا دور ہوئے گا اگے نبی علیہ السلام نے جڑا فرمایا اس جملے سے توجہ کرو حضور نے فرمایا علم کے پودے خشک ہو جائیں گے کی ہون دس علم دے پودے خشک ہوندے پائیں گے نہیں بزرگ جنہ دے گھر اندر نماز بزرگ نماز پڑھنا آندے سن مسجداں بناندے سن مدرسے دی خدمت علماء دی خدمت کردے سن جویں او ٹردے جانے جیڑی نویں نسل ہے او مسجد مدرسہ علماء دی طرف توجہ دیندی ہے کہ دور ہٹ رہی سارے بولو یار کیوں نہیں بولتے کی وجہ جے میرے نال ناراضگی جے میں تے حضور دا فرمان سنا رہے ہیں میرے ہاتھ حدیث دی کتاب ہے ویکھ لو تہاڈا کی رونا رواں تہاڈے مولویاں دے بال پیچھے ہٹ گئے نے حقیقت پوچھنا علم تو دوری دا انہاں نتیجہ ہے ساڈے کلمے بھی سیدھے کوئی نہیں اساں رب دا نام سیدھا نہیں لیندے میں کئیاں ایتھے سنیا اللہ تعالی ظالمہ تالے دا معنی جندرا ہوندا ہے اللہ تعالی نہیں ہوندا کی ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالی عین کڈنی کی کڈنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی آخنا ہے تیابا کیا ہے اللہ تعالی تے اساں محفلے بیٹھی ہوئی ہے دیکھو گالے چنگی لگے دے کی آخنا ہے سبحان اللہ ظالمہ آخنا ہے اللہ پاک کوئی نہیں کی مولویاں کو تسی سکھے بک بک نہ چیز دے استاد دے کر دے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں جو چیز انہوں نے سکھائی قسم با خدا سانو آج تک کسے سکھائی نہیں اور تو زیادہ ساڑھے احسان نہیں دے سکتے ایسے ناچیز نے اس ممبر تے بیٹھ کے مسائل کھولے نے کسے نہیں کھولے سن ایسا کی آخنا ہے سبحان اللہ مانا کی ہوندہ ہے اللہ پاک کوئی نہیں ہون سن لفظ کی آخنا ہے سبحان اللہ کی آخنا ہے آخری ہاں کڑ ہاں اچھی بول کی آخنا ہے سارے نہیں بولے سبحان اللہ کی آخنا ہے لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لفظ اللہ موٹا ہے سبحان اللہ اس کا معنی پھر کیا بنے گا اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے کیا ہے ازا اعلان کرنا ہے کوئی پوچھے نا فوتگی ہوگی پتہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غلط ہے پہلے یہ اِنَّا لمبا کرنا ہے اِنَّا کی کرنا ہے او مائٹنا پروفیسرہ کو سبق پڑھ دو ساڑھے کو بھی پڑھ لو توڑے جیا موسیٰ دا مولوی ہے مسائل کوئی نہیں سکھائے گا انجنج بریکی جا کے اے نا چیز نو شرف حاصل ہے کہ جڑا بریکی جا کے سکھاندہ ہے اسا آخنا ہے اِنَّا لِلَّهِ نہیں ہے یہ غلط ہے اللہ کا قرآن اٹھاؤ لفظ ہے اِنَّا کیا لفظ ہے بولو اونچی بولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا دوسری اِنَّا آخنا ہے پہلا کھچنا ہے پہلا آخنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اتھے ہونا آخنا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون را موٹا ہے راجعون کیا آخنا ہے راجعون عین کرنے ہیں راجعون یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں تعالیٰ دا معنی کی ہوندہ ہے جندرہ تے نعوذ باللہ پاک آلہ ذات دے دے نام دے خدا دا اپنی ایک نمازہ درست کرو رب آلہ ہے رب آلہ او دی شان اچھی طیب طاہر ہے او دا نام ہی اچھا تے القاب دے نام لینا چاہیے کہ نہیں اللہ آخد ہے انج کیوں ہے اگنے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی دائے فرمان ہے کہنا چاہیے کہ نہیں
خیر حضور نے فرمایا علم دے پودے خشک ہو جان گے تے او ہوئے پے نے ہونے گے نہیں پیراں کو علم کو نہیں مولوی اس پاسے توجہ نہیں دین دے آپ بھی بادشاہ ہیں بٹ کسے کہانیاں سنن دے کسے گانے سنائی دے ہو گیا سکھیا تا سی ہے کو نہیں اسی کئیاں کو میں نماز سنی ہے تو پڑھ دینے ربی جالنی او ظالمہ ربی جالنی کتھے اللہ دا قرآن ہی غلط پڑھا لفظ ہے رب بج لفظ کی ہے رب بج یہ لفظ بولو رب بج ربی جالنی نہیں ہے غلط ہے یہ تو اللہ دا قرآن ہے نص ہے قرآن دی نص ہے ساڑھا قرآن ہی صدہ نہیں یار تے گلاں کرن بینے تے اساں چوکاں چ بازاراں چ ہیں جتھے 10 اکٹھے ہون گے اوتھے علماء حقاں نو بک 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 کرنا شروع کر دینے پہلا قرآن سیدھا کرو نمازاں سیدھیاں کرو ساڑھے نمازاں سیدھیاں کرنے لفظ ہے رب بج یہ لفظ ہے رب بج النی کلمہ شریفہ سے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذا معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں جدو آکھاں گے محمد میم نو ہونٹ جدو ملاوان گے محمد پڑھو او پرو فیصلہ کو پڑھ دے ہو گے تو ساڑھے کو بھی پڑھ لو محمد در رسول اللہ آخری ہا رسول اللہ تو معنی کیا بنے گا محمد اللہ کے جب ہم کہیں گے رسول اللہ تو معنی کیا بنے گا رسول نہیں ہیں جب ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ تو معنی کیا بنے گا محمد اللہ کے رسول ہیں سمجھ آئے گی جے وہ کیڑے دوڑے نمازاں سیدھیاں کراواں قسم خدا دوڑے کے تو کسے نو کھڑا کر کے سن لواں نماز 40 غلطیاں نہ تے پھر کہنا تے تاں روئیدا ہے علم سکھو دنیا دا حساب کتاب ہے انج سکھ دے ہو نا علم سکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا پودے علم دے خشک ہو جان گے جی اللہ دا سیلاب عام آ جائے گا آیا پہ ہے کہ نہیں اور جہالت دا سیلاب ہے کہ نہیں جہالت ہی نا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے اساں 12 ربیع الاول دن او بت جائے ساڑھے بال گلیاں محلیں جو پہاڑیاں لا کے بت بنا کے بہ جاندے یہ بتو یہ زمانہ جاہلیت نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کا یہ کام تھا ایک میں نے آگے مسئلہ پوچھے بے حضرت جی میں کہاں جی ای جی قربانی تے جڑے جانور جی کھیڑا عیب ہوئے تے نہیں لگدا تو میں کہا جانور بے عیب ہے تے پوچھتا میں قربانی کی دی سننا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام دی تو میں کہا ساڑھے نبی دی سنت وڈی ہے یا ابراہیم دیا کہ جس دی صاحب مولوی صاحب بھائی ساڑھے نبی دی سنت وڈی میں کہا قربانی والے جانور عیب ہوئے تے او قربانی تھے بولتے صحیح ہے تقریر ختم ہے نہیں لگدا لگ جاندہ ہے جے انسان چی عیب ہوئے تے او تے پھر ناراض ہوندے پہ ابراہیم دی سنت زندہ کرن واسطے 10 لاکھ دا جانور میں کہ لے آنے ہیں اے پتر مولوی دا بنے آئے کی او 10 لاکھ دا جانور لے آنے ہیں نا بول دے نہیں جی ابراہیم دی سنت زندہ کر رہے ہیں تے 100 ہتھوں لا کے حضور دی سنت مردہ کیتی ہیں انسان جانور دے وچ عیب ہوئے تے وہ جانور اللہ رسول دی بارگاہ تے جے انسان چی ہوئے او انسان رب رسول دی بارگاہ قبول ہے فیصلہ تو آڈے ہتھے میں کوئی فیصلہ علماء دا فتوہ نہیں سنا رہا جی صرف فیصلہ تو آڈے ہتھے میں دیندہ پہ بزرگ بندے بیٹھے ہو منل بندے ہو سمجھدار ہو والد صاحب دی جا بجاوی ہو آج تو بعد آپ اپنے عیب دور کریں گے کہ کوئی نہ
پکی گل ہے اینو ودانا ہے ساڈے امام فرماندے سن کہ انسان رب ذوالجلال دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر سنت کیڑی سا جدو نکلنا ہے نا ایتھے رہ جانی کتھے رہ جانی ہے لیکن اے جڑی سنت ہے نا مرن تو بعد بھی تے کئی ایسے علماء اماماں دے واقعات پڑھنے چاہے نے کہ فرشتے جدو حساب کتاب لے لیا تو انہوں نے کہا بھی تیرا ٹھکانہ ہور پاسے جان دے اور پاسے رب نے دو شیئں بنائے جنت تھے تو انہوں نے کہا جنت نہیں دوسرا پاسا ہے خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا فرشتیو میں جاننا ہوں میرا بندہ گناہ گار ہے بڑے گناہ کیتے نے لیکن میرے محبوب دی نے سنت رکھی تے انہیں میں جنت میں بھیجا نہیں حبیب دی سنت صدقے بخش دیتا ہے ہن آپ پر رکھاں گے کہ نہیں وعدہ کر دے ہو تے جیندیاں ادھیاں نے وہ بھی کٹان دے برابر ہی ہے جے اے نہ سمجھنا کہ ایسا رکھی وہ بھی کٹان دے برابر ہی ہے جے اینو وداؤ ودائی سا ہے کہ نہیں ناراض تا نہ تھی سو بول دے نہیں جے آپ میاں گل کرنی سچی اینو وداؤ اینو وداؤ سارے برابر نے کسے ایک دے نہیں جیڑی گل سنو کہو ساڑھے واسطے اے نہیں بھی اگلے واسطے اے آکو بھی اے ساڑھے واسطے گل ہو رہی ہے امام بھی گل کرے تو امام بھی یہ سمجھے کہ اے میرے بھی کوئی عیب ہے میں بھی دور کراں بیان کرنا آندہ ہے میں فلانے تو فلانا سننا بیٹھا ہوندہ ہے فلانے نہیں ایک گل غلط ہے سارے اور مرنا تھا ایک دن ہے نا تو لوگاں نے کوٹھیاں مربع کاراں نہیں ویکھنیاں لوگاں نے مرن دبار چہرے دی ٹکڑی ویکھ دینے انج نہیں اگلے آدھن مولوی صاحب جنازہ پڑھا لیا درو تھوڑے 2 منٹ سائڈ دیں یار چہرہ ویکھن دیں یار جے چہرے دے حضور دی سنت ہی نا اگلے کہنا ماں چہرہ تو سونا ہے لیکن یار ہے کوئی نہیں جی اے ہو سی لوگ کی کیا سنا انویا میں نے کیا بات ہے چہرہ بخدہ سی حضور دی یار ایڈی وڈی ماشاءاللہ سنت رکھی ہوئی سی کیا بات ہے دل کردہ سی کہ حضور دی سنت نو چوم لواں وقت ہو گیا دعا کر اللہ تعالی